کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو شرپسند ہیں ان کا ٹرائل آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیا جائے گا۔ اس صورت کے اندر اتنے دھڑلے کے ساتھ عمران خان صاحب نے عاصم منیر صاحب کا یا آئی ایس پی آر کا بیان اٹھا کے ان کے منہ پہ دے مارا ہے۔ ادارے کے اندر سے بھی کوئی ان کو معلومات فراہم کر رہا تھا، اندر اور باہر دونوں جگہ سے جھاڑو پھیرنا ہے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہی ہیں، کور کمانڈر بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور آرمی چیف بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ بھلے فواد چودھری صاحب دوڑ لگا کے ہائی کورٹ سے آگے سپریم کورٹ بھی نکل جائیں، گرفتاری ان کو دینا پڑ جائے گی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رفیع صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، ایک کل بہت ہی اہم اجلاس ہوا کور کمانڈر کمیٹی کا، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس چل رہا ہے، تو ان دونوں اجلاس کے اندر کی کہانی ذرا آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ یہ اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس تھی، عمومی بھی ہو تو اس کے اندر سے بات نکل کے آنا بہت مشکل ہوتی ہے۔ کچھ آپٹکس ہوتے ہیں، کچھ مظاہر ہوتے ہیں جن سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ اندر کیا ہوا ہوگا۔ تو جہاں تک آج کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ کا تعلق ہے، وہ تو کل والے فیصلوں کے اوپر مہر تصدیق ہی ثبت کرے گی، اور وفاقی حکومت نے تو کیا ثبت کرنا ہے، صوبائی حکومت پہلے ہی ثبت کر چکی ہے۔ اگر آپ نے یہ پڑھا ہو کہ جناب محسن نقوی صاحب کی جو پنجاب کی کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں، انہوں نے آرڈر جاری کر دیا ہے کہ جناب جو پنجاب کے اندر شرپسند پکڑے گئے ہیں ان کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا، اور آرمی ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتیں کریں گی یا آرمی ٹربیونل کریں گے، اب جو وٹ ایور دا کیس میں بھی۔ لیکن اسی طرح کا وفاقی حکومت کی طرف سے بیان آئے گا، لیکن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا۔ لیکن کل کے اجلاس سے جو ایک بات بڑی واضح ہو کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے، اس کے کانفرنس کے اندر بھی اور اس کے بعد بھی جو ہے جو ویڈیوز ان کی جو دستیاب ہوئی ہیں اس کے اندر وہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے۔ اچھا، یہ کوئی سگنیفیکنٹ چیز نہیں ہے، لیکن موجودہ ایٹماسفیئر کے اندر اس لیے سگنیفیکنٹ ہو جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی پروپیگنڈسٹ ہیں ان کے اندر خاص طور پہ میں ذکر کروں گا یہ جو راجہ عادل صاحب ہیں، یہ جو میجر ریٹائرڈ راجہ عادل صاحب جو برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کی انٹ شنٹ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور دعوے کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ آج تک کوئی بھی ان کا دعویٰ سچا ثابت نہیں ہوا، لیکن انہوں نے اب دیکھیے ساری عمر انہوں نے فوج میں نوکری کی ہے، اور فوج کے اندر بھی وہ ریگولر آرمی کی بجائے پیراملٹری فورس یعنی رینجرز میں رہے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد شروع کر دیا انہوں نے صحافت، اور صحافت کے اندر بھی ایکسکلوسیو اور انسائڈ سٹوریز، تو ان بیچاروں کا نشانہ ہمیشہ خطا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب وہ تو فرما رہے تھے کہ جی 8 کور کمانڈروں نے منگلا کے اندر اجلاس بلا لیا ہے، اور 4 کور کمانڈر جو ہے نا لاہور، ملتان، کوئٹہ اور پشاور کے، انہوں نے جناب اپنی چھڑیاں جو ہیں، اپنی کمانڈ کا جو سمبل ہوتا ہے وہ جا کے عاصم منیر صاحب کی ٹیبل پہ رکھ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ لے آپ کی نوکری پڑی ہے، اور جناب بہت بڑا کرائسس ہو گیا ہے، میوٹنی ہو گئی ہے۔ تو پہلا اس تاثر کے اندر اس کانفرنس میں حافظ صاحب کا یوں کانفیڈنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی پاسبلٹی موجود بھی تھی تو اس کا خاتمہ کر لیا ہے انہوں نے اس کے اوپر قابو پا لیا۔ میں اس کو یوں دیکھ لیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی ممکنات میں کوئی چیز موجود تھی تو اس کا خاتمہ کر دیا۔ اچھا، دوسری اہم بات جو ہوئی ہے اس پریس ریلیز کے اندر جو مجھے سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ لگی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو شرپسند ہیں جنہوں نے عسکری املاک کو نقصان پہنچایا ہے، ویسے اس کے لیے تو انہوں نے قومی املاک کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، ہم دہرانا نہیں چاہتے، جو سمبلز تھے پاکستان آرمی کے، جو شہداء کے سٹیچوز کھڑے کیے ہوئے تھے مختلف جگہ کے اوپر،
ان کو توڑا گیا ہے اور ان سٹیچوز کی گردنیں کاٹی گئی ہیں. تو یہ بہرحال اس سے بہت زیادہ ادارہ جو ہے وہ ہرٹ ہوا ہے. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ اچھا عمران خان نے اس پہ کیا کہا ہے ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں ابھی, لیکن اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے جو یہ کرنے والے جو تھے ان کا ٹرائل آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیا جائے گا. اب آرمی ایکٹ کی تو سمجھ آتی ہے کہ ان لوگوں نے چونکہ عسکری تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے اور عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو قانون کے اندر ترمیم کی گئی تھی اس کے تحت ان کو عسکری قوانین کے تحت یا آرمی کورٹس کے اندر ٹرائل کیا جا سکتا ہے. لیکن جو اللہ آپ کا بھلا کرے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اندر سے بھی یہ جو پلانرز تھے, یہ جو مسکرینٹس تھے, ان کو کوئی گائیڈ لائن ہو رہی تھی, یعنی کوئی اندر سے بیٹھا ہوا ادارے کے اندر سے بھی کوئی ان کو معلومات فراہم کر رہا تھا یا رہنمائی کر رہا تھا جس کی کہ نشاندہی ہو گئی ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ 78 کے قریب لوگوں کی نشاندہی بھی کر لی گئی ہے, 80 کے قریب جو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اندر اور باہر دونوں جگہ سے جھاڑو پھیرنا ہے. یہ میری ریڈنگ ہے, آئی مے بی رانگ. لیکن یہ لیکن جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ شر پسند عناصر میں ایجنسیوں کے اپنے لوگ بھی انوالو تھے اور یہ ابھی آپ نے ابھی اندر کے لوگوں کی بات کی, تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ بھی سیم سلوک کیا جائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب اگر یہ مسئلہ ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, تو عمران خان صاحب جو تھے وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھیے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, آپ کے پاس جتنے بھی اس طرح کے شواہد ہیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں, آپ ہمیں ویڈیوز دیں, ہم ان لوگوں کی نہ صرف کہ گوشمالی کریں گے بلکہ اگر کوئی اس واقعے کے اندر ملوث ہوا تو ہم ان کو قانون کے حوالے کر دیں گے. لیکن عمران خان صاحب نے ایسا نہیں کہا. عمران خان صاحب نے کہا نہیں, عمران خان صاحب تو بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہو گئی یا ان کی جو اپنی بہنیں ہو گئی وہ تو مسلسل منع کر رہی تھی کہ اس طرح کی جو تنصیبات ہیں ان کے قریب لوگ مت جائیں یا ان کو نقصان نہ پہنچائیں, تو پی ٹی آئی پہ تو الزام نہیں ہے. انہوں نے تو اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش نہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایجنسیوں نے کروایا ہے, مطلب کرکس آف دا سٹیٹمنٹ ان کا یہ ہے کہ یہ ایجنسیوں نے کروایا ہے. اپنی لیڈرشپ کو کلیئر کر کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایجنسیوں کے لوگ تھے اور انہوں نے یہ سب کچھ ایجنسیوں کے لوگ تھے, انہوں نے کیا. اب دیکھیے جب اپنا کور کمانڈر کانفرنس ہے اس کے اندر جب آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی دستاویزی ثبوت آ گئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف ایجنسیاں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں انٹیلیجنس کی, انہوں نے رپورٹ دی ہوتی ہے. انہوں نے ایسے ہی تو نہیں نہ کہہ دیا ہونا آرمی چیف نے. ظاہر ہے واقعے کے 24 گھنٹے کے بعد یا 48 گھنٹے کے بعد ان کا اجلاس ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ یہ بات کر رہے ہیں اگر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, وہ بھی جھوٹ بول رہی ہیں, کور کمانڈر بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور آرمی چیف بھی جھوٹ بول رہے ہیں. بلکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں مجھے ملائن کرنے کے لیے, اور الٹا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجنسیاں جو آپ کو رپورٹ دے رہی ہیں یہ تو بیسیکلی انہوں نے کروایا ہے, ہاں میں تو قصوروار ہی نہیں ہوں یا میری پارٹی تو قصوروار ہی نہیں ہے. اگر وہ تھوڑا سا رستہ چھوڑ دیتے یہ کہہ کے کہ اگر فوج کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ ہمیں دے, ہم ان لوگوں کو کے خلاف کارروائی کریں گے اور اداروں کو بھی نہیں روکیں گے. لیکن وہ تو بالکل کھڑے ہو گئے تن کے, انہوں نے کہا بالکل یہ تو ہم نے نہیں کیا, ہمارے تو لوگ وہاں پہ روکنے کے لیے گئے تھے. حالانکہ ان لوگوں کے ویڈیو بیانات اور آڈیو بیانات ابھی بھی سوشل میڈیا پہ پڑے ہوئے ہیں جس کے اندر وہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں, کور کمانڈر ہاؤس جانے کا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسی صورت کے اندر اتنے دھڑلے کے ساتھ عمران خان صاحب نے عاصم منیر صاحب کا یا آئی ایس پی آر کا بیان اٹھا کے ان کے منہ پہ دے مارا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم بالکل اس کے اندر شریک نہیں ہیں. یہ ایک خطرناک بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن عمران خان صاحب نے کوئی رستہ چھوڑا ہی نہیں ان کے لیے. پہلی تو یہ بات میں جو کہ میرے لیے باقاعدہ تشویشناک ہے. اب اگر آج کل کی جو کور کمانڈر کانفرنس کے جو فیصلے ہیں, آج اس پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی مہر لگا دیتی ہے, جو کہ لگائے گی,
میں آپ کو 100% یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ لگائے گی، اور اگر وہ مہر لگائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلے فواد چودھری صاحب دوڑ لگا کے ہائی کورٹ سے آگے سپریم کورٹ بھی نکل جائیں، گرفتاری ان کو دینا پڑ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ لیکن سر ان کو تو رہائی مل گئی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کو دوڑ لگانے کی اتنی کیا ضرورت پڑ گئی؟ عدالت سے جب پہلے بھی ان کو رہائی مل گئی تھی، اس کے بعد اب پھر ضمانت ان کو مل گئی، اور وہ تو وکیل ہے، ان کے لیے ضمانت لینا کون سا مشکل ہے؟ تو وہ اتنا ڈر کے ان کو بھاگنے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیے میں آپ کو نا اس میں ایک ذاتی تجربہ بھی بتاتا چلوں. دیکھیے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا کیا ہوا ہے. وہ فواد چودھری صاحب نکلنے لگے ہیں، اور فواد چودھری صاحب کی گاڑی جو ہے اس کا رخ گیٹ کی طرف ہے، اور ان کی گاڑی سے آگے ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ایک پارکنگ پہ کھڑی ہے، ایک باہر جانے کے لیے کھڑی ہے. تو وہ پارکنگ اور باہر جانے والی گاڑی کے درمیان میں سے چلتا ہوا آ رہا ایک پولیس والا نا، ٹھیک ہے؟ فواد چودھری صاحب اپنا بیل کے بعد، ضمانت کے بعد وہاں سے رخصت ہونے کے لیے گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اس ایک پولیس والے کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ اپنی گاڑی سے اترتے ہیں، دوڑ لگا دیتے ہیں، اور دوڑ لگا کے دوبارہ جج صاحب کی عدالت میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ جناب مجھے پھر پکڑنے لگے ہیں. اب جج صاحب کہتے ہیں کہ آپ خود بیرسٹر ہیں، آپ خود وکیل ہیں، آپ کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت ہے کہ وہ آپ کو پکڑنے لگے تھے؟ انہوں نے آپ کو کوئی اریسٹ وارنٹ آ کے سرو کیا ہے یا آپ کو ساتھ لے جانے کی کوشش کی ہے؟ تو کہتے جی نہیں، وہ پکڑنے لگے. تو پھر جج صاحب آپ کو اب جج صاحب جو ہیں وہ چونکہ آج کل وہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا ان کی مطلب کہ محبت کا مطلب کہ ان کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر میں ریٹن آرڈر دیتا ہوں آپ کی بیل کا، اس کو ساتھ لگا کے آپ دوبارہ اپیل کر دیں تو میں اس کو ٹیک اپ کر لوں گا، ٹیک اپ کر لیتا ہوں اور دیکھ لیتا ہوں اس میں کیا ہو سکتا ہے. ہاں یہ ہو گیا. اب تک دوسری پارٹی کا پوائنٹ آف ویو آیا ہی نہیں، کوئی ثبوت سامنے آیا ہی نہیں کہ وہ ان کو واقعی اریسٹ کرنے لگے تھے، اور فواد چودھری صاحب کو دوبارہ سے ضمانت کی گارنٹی بھی مل گئی. ہاں ضمانت کی گارنٹی مل گئی ہے، لیکن اب پتہ نہیں عدالت کیا آرڈر جاری کرے گی، لیکن عدالت کچھ بھی کر سکتی ہے. اس عدالت نے تو یہ بھی آرڈر کیا ہوا ہے کہ جو مقدمے درج ہو گئے ان میں بھی اور جو ہونے والے ہیں ان میں بھی عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے. تو ہو سکتا ہے آج اس طرح کا کوئی آرڈر فواد چودھری کے لیے بھی دستیاب ہو جائے، لیکن ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں نا جو اہم بات ہے جو میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب مجھے اٹھا کے لے گئے تھے سیکورٹی فورسز والے جو تھے، اور میں 4 دن کے بعد گھر آیا، تو آپ یقین کریں کہ تقریباً 1 سال تک ایسا ہوتا رہا کہ جب دروازہ باہر کھٹکتا تھا یا کوئی بیل ہوتی تھی تو میں ڈر جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور میرے سے زیادہ میری بیوی ڈر جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم جو تھے ہیومن سائیکی ہے. ہاں یہ ہیومن سائیکی ہے. ہم کیمرہ لگاتے تھے پہلے، وہ جو کیمرہ نہیں لگا ہوتا گھر کے اندر سی سی ٹی وی والا، وہ کیمرہ لگا کے پہلے دیکھتے تھے کہ کیمرے کے ذریعے کہ باہر کون آیا ہوا ہے. اچھا ایک دن ایسا ہوا کہ باہر جو تھی نا وہ یہ جو پولیس کی نہیں ہوتی یہ موبائل جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ موبائل کہیں محلے میں گھومتی پھرتی، ہماری سوسائٹی میں ہوتی ہے آتی نا، تو ہمارے گھر کے سامنے درخت تھا لگا ہوا ہے نا جس کو ہم پانی دیتے ہیں روزانہ، وہ اس درخت کے نیچے آ کے بیچارے کھڑے ہو گئے. لے جناب ہمارا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے کہ لو جی پلساں پہ گئی ہیں. وہ میں نے 1-2 دوستوں کو فون کیا، تو ایک بڑے پولیس افسر تھے، اور وہ جب مجھے ایک دفعہ گھر ملنے آئے اس واقعے کے بعد، اور انہوں نے کہا آئندہ کوئی بات ہو تو آپ نے مجھے ڈائریکٹ فون کرنا ہے. تو میں نے ان کو بھی فون کر دیا، میں نے کہا کہ وہ آپ کے لوگ جو ہے نا مجھے لینے کے لیے آ گئے. انہوں نے کہا 1 منٹ ٹھہرے میں پتہ کرتا ہوں. اچھا تھوڑی دیر کے بعد ان کا ہنستے ہوئے کہکا لگاتے ہوئے فون آیا. انہوں نے کہا یار وہ ہماری موبائل تھی، وہ آپ کے علاقے میں گھوم رہی تھی تو جوانوں کو ذرا گرمی لگی تو وہاں پہ وہ درخت ہے تو وہ اس کے نیچے انہوں نے کھڑی کر کے تھوڑی دیر سستانا شروع کر دیا. میں نے پتہ کرایا ہے وائرلیس کے اوپر. تو وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کے ذاتی تجربے کے بعد اور آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں نا، میرے خیال سے ہر صحافی کو نا اپنے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کرنے کے بعد ہی دروازہ کھولنا چاہیے. آج کل کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. نہیں میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی رہ کے آئے ہیں نا ایک دفعہ، اور اب پھر آج ان کو دوسری دفعہ ان کی رہائی ہو رہی تھی تو وہ ڈرے ہوئے تھے بیچارے نا. میں بھی ڈر گیا تھا، اس لیے ان کو جج صاحب نے بھی مارجن دیا. آپ بھی تھوڑا سا مارجن دے دیں. نہیں میں تو مارجن دے رہا ہوں.
भाई वो भी डरे हुए होंगे, उन्होंने देखा कि सामने से एक पुलिस वाला चलता हुआ आ रहा है, तो उन्होंने दौड़ लगा दी ना, तो और जरूर दौड़ उनके के वो पास आ दोबारा गए। वहां पे पहुंच गए। और जो उसमें मुझे तो तकलीफ हुई, जिसको लोग हंसी का मौजू बना रहे हैं, वो ये कि वो माशाल्लाह लहीम शहीम हैं, वो सेहतमंद आदमी हैं फवाद चौधरी साहब। और इस दौड़ के दौरान वो 2 दफ़ा रास्ते में गिरे भी हैं, और फिर भी वो उठ के भागते रहे हैं, और उनका तबीयत ख़राब हो गई, सांस फूल गया। अदालत ने, जज साहब ने बाकायदा हुक्म दिया कि इनको पानी पिलाया जाए फ़ौरन, इनकी हालत मुनासिब नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि हो जाता है, नफसियाती बंदा अगर एग्नी से गुजरा हो, जो कि फवाद चौधरी साहब गुजरे हैं, तो हो जाता है ऐसे। हो सकता है ऐसे ही हुआ हो, मैं ये खुशगुमानी रखता हूँ। लेकिन ये है कि अब ऐसे, अब देखें, बात आखिरी बात, फिर हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। मसला ये है कि ये जितने भी लोग हैं ना पीटीआई के हमारे दोस्त, इनकी हर हरकत के लिए इनकी अपनी ही एक वीडियो मौजूद होती है जो उसको काउंटर कर रही होती है। ठीक है ना, तो चलें, बहरहाल ये तो हो गया। अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। बिल्कुल, बिल्कुल, अल्लाह ताला जो है वो सबको अपनी अमान में रखे, और सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे, और यहाँ के हालात जो है वो बेहतर हो जाए, ताकि आवाम कुछ सुख का सांस ले सके। बहरहाल पेट्रोल की कीमत में फिर भी एक कमी हुई है, जिस पे रज़ी साहब से मैं आने वाली वीडियो में ज़रूर उनसे सवाल करूँगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।